قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ چین نے لداخ سکم پر قبضے کے ساتھ ہی بھارتی فوج کی کمر توڑ دی۔ بھارتی فوج آپس میں ہی لڑنے لگی۔ پوری دنیا میں بھارتی فوج کی بدنامی کا باعث بننے والی تہلکہ خیز خبر نے مودی سرکار کو پریشان کر دیا۔ بھارتی فوج کے اعلیٰ ترین جنرلز آپس میں کیوں اور کیسے لڑ پڑے؟ بھارتی آرمی چیف اس لڑائی میں کیسے کود پڑے؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ بھارتی فوج کے دو سینئر اعلیٰ ترین جنرلز آپس میں الجھ پڑے ہیں؟ ان میں سے کون سا جنرل پاکستان کو راز فراہم کر رہا تھا؟ سعودی عرب اور بھارت میں تلخیاں بڑھ گئیں۔ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار کے حوالے سے تہلکہ خیز اقدام کر دیا۔ بھارتی سرکار سعودی عرب کے خود غرضانہ رویے پر سراپا احتجاج ہے۔ محمد بن سلمان نے مودی پر بجلیاں گرا دیں۔ بھارتی معیشت تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ چکی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، لداخ سیکٹر دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان نیا محاذ جنگ بن چکا ہے۔ چین سرحدی تنازع سنگین ہو گیا۔ لداخ سیکٹر دو ایٹمی طاقتوں انڈیا اور چین کے درمیان نیا محاذ جنگ مکمل طور پر بن چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ انڈیا اور چین نے بات چیت میں ذرا سی بھی لغزش برتی تو کشیدگی اور بڑھنے کے امکانات ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں چین نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی نوعیت کی نئی تعمیرات کی ہیں۔ چین بڑے پیمانے پر اضافی میزائل، ٹینک اور راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے۔ چین سرحد پر فوجی نقل و حرکت کے لیے کئی مقامات پر ریلوے لائنیں بچھا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انڈیا کے لداخ سیکٹر میں چین کی جانب سے ہتھیاروں اور فوجیوں کی اضافی تعیناتی کی خبروں کے درمیان چین نے الزام عائد کیا ہے کہ انڈین فوجیوں کی چینی سرزمین میں در اندازی کے سبب سرحدی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انڈین فوجی چین کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ماضی میں بھی در اندازی کرتے رہے ہیں۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہماری سرزمین پر قبضہ کرنے کی غرض سے انڈین فوجی سرحدی علاقے میں ایک طویل عرصے سے ہمارے خطے میں در اندازی کرتے آ رہے ہیں، جو ٹکراؤ اور تنازع کا سبب بنتے ہیں۔ یہی انڈیا چین سرحد پر کشیدگی کا بنیادی سبب ہے۔ چین کی طرف سے یہ رد عمل ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب انڈین میڈیا نے حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ چین مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کی فنگر 4 سے فنگر 7 کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی میزائل، ٹینک اور راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے۔ یہ خطہ پہلے انڈیا کے کنٹرول میں تھا، مگر گزشتہ جون میں ایک خون ریز ٹکراؤ کے بعد چین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت سے یہاں ہزاروں چینی فوجی تعینات ہیں۔ انڈیا نے بھی اپنے موجودہ کنٹرول والے علاقے میں ہزاروں فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ سیٹلائٹ تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں چین نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی نوعیت کی تعمیرات کی ہیں۔ ان تصاویر سے اس علاقے میں نئے ہتھیاروں اور بھاری مشینوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ چینی فوج نے جھیل میں نگرانی کے لیے گشت کرنے والی کشتیوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے۔ گزشتہ دنوں انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ لداخ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے انڈیا اور چین کے فوجی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات کے 9 دور ہو چکے ہیں، جن میں کسی حد تک کامیابی بھی ملی ہے، لیکن اس بات چیت کا زمین پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دلی یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کی پروفیسر ریتاشو تیواری کہتی ہیں کہ یہ واضح ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ مشرقی لداخ میں گزشتہ چند مہینوں میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ سرحد پر ملٹرائزیشن جاری رکھنے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں اس طرح کے امکان کم نظر آتے ہیں کہ انڈیا چین کی سرحد پر اطمینان سے بیٹھ سکے گا، کیونکہ انڈیا ابھی تک چین کو صحیح معنوں میں مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ پینگونگ سو جھیل کے کنارے حال ہی میں چین کی جانب سے اضافی ہتھیار نصب کیے جانے کے پس منظر میں توشا کہتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔
وہ کہتی ہیں انڈیا اور چین نے بات چیت میں ذرا سی بھی لغزش برتی تو کشیدگی اور بڑھنے کے امکانات ہیں۔ ساتھ ہی امریکہ میں کس کی حکومت ہے اس کا بھی عالمی سیاست پر اثر پڑتا ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک اقتدار میں آنے کے بعد صدر ٹرمپ کی جو چائنا پالیسی تھی وہ شاید جاری نہ رہے، اس کا بھی اس خطے پر اثر پڑے گا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چین سرحد پر فوجی نقل و حرکت کے لیے کئی مقامات پر ریلوے لائنیں بچھا رہا ہے۔ وہ شمال مشرقی سرحدوں کے نزدیک بھی کئی مقامات پر فوجی تعمیرات کر رہا ہے۔ ابھی حال میں اروناچل پردیش سے خبر آئی تھی کہ چین نے انڈین خطے کے کئی کلومیٹر اندر ایک گاؤں تعمیر کر لیا ہے۔ چین کی سرحد پر بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کے درمیان انڈیا نے مصنوعی سیاروں اور خود کا ڈرون طیاروں کے ذریعے چین کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈین میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اس مقصد کے لیے انڈیا اسرائیل اور امریکہ سے جدید ترین ڈرون حاصل کر رہا ہے۔ دوسری طرف بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران لداخ گنوانے کے بعد ایک اور نئے مگر انتہائی گمبھیر معاملے کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کسی اور کا نہیں بلکہ بھارتی فوج کے دو اعلیٰ ترین افسران کے درمیان لڑائی کا ہے۔ بھارتی فوج کے دو جنرلز کے درمیان شدید لڑائی گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے کو گھونسے مارنے تک کی خبروں نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میڈیا نے بھارتی جرنیلوں کے درمیان شدید لڑائی کی تصدیق کر دی ہے۔ دوستو، اس خبر کی تفصیل میں جانے سے قبل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے محمد بن سلمان نے بھارت پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ عربوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں جہاں سے فائدہ ہوتا ہے وہ اسی راہ پر چلتے ہیں اور اس سے دوستی کرتے ہیں۔ یمن جنگ میں پاکستان کا ساتھ نہ دینے پر اسے عبرت کا نشان بنانے والوں نے سزا کے طور پر پاکستان سے معاشی تعلق کم کر کے بھارت سے قائم کیا اور پہلی ہی ڈیل $100 ارب کی کر لی۔ لیکن ابھی یہ ڈیل مکمل نہیں ہوئی کہ بھارت اور سعودی عرب میں دوریاں بڑھ گئیں۔ سعودی عرب نے بھارتی قیادت سے تیل کے معاہدے کو ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اوپیک کا ممبر ہونے کے ناطے اپنی تیل کی پیداوار کم کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف بھارت کو تیل کی پیداوار کا بڑا حصہ چاہیے۔ بھارت اپنی تیل کی پیداوار کا 80% باہر سے منگواتا ہے۔ سعودی عرب کے اچانک اس رویے کے بعد مودی سرکار انتہائی پریشان ہے۔ مودی سرکار نے بھی سعودی عرب سے بدلہ لینے کے لیے آئل ریفائنری کے قیام کے اور اس کی پیداوار کے حوالے سے تہلکہ خیز اقدام اٹھا لیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب نے اعلان کیا کہ وہ خام تیل کی یومیہ پیداوار میں 10 لاکھ بیرل کی کمی کریں گے اور دیگر اوپیک ممالک نے بھی یومیہ پیداوار میں 9 کروڑ 70 لاکھ بیرل کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ انڈیا کے لیے بری خبر ہے۔ انڈیا خام تیل کا ایک بڑا صارف ہے اور اس پیداوار میں کمی سے انڈیا خوش نہیں، اور یہی بات ملک کے وزیر تیل و گیس دھرمیندرا پردھان نے ایک پریس کانفرنس میں کی ہے۔ سعودی عرب کے فیصلے کے بعد بھارت میں تیل کی قیمتیں سب سے بلند ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکار کو جتنی جلدی ہو سکے اس عرب خطے سے جان چھڑوا لینی چاہیے، کیونکہ یہ کول اور فیل کے پکے نہیں۔ دوستو، بھارتی جرنیلوں کی لڑائی نے پوری دنیا میں بھارتی فوج اور اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا پول کھول دیا ہے۔ دو جرنیلوں کے درمیان لڑائی، وہ بھی شدید ترین، جو کسی اعلیٰ افسران سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ لڑائی نشہ، شراب، جنسی ہراسگی کے ایک دوسرے سے الزامات پر شروع ہو کر کرپشن اور ملک دشمنی کے ثبوتوں تک پہنچ چکی ہے۔ معتبر ذرائع کے مطابق بھارتی فوج تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے اور اب تو صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ بھارتی جرنیل آپس میں گتھم گتھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بھارتی فوج کے آپسی اختلافات کی خبریں پاکستانی میڈیا بھارت دشمنی میں نہیں بلکہ بھارتی میڈیا کی طرف سے اس لڑائی پر آہو بکا کے بعد پیش کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج کے افسران کے آپسی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی جنرلز آپس میں ہی لڑ پڑے۔ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کیے، جن میں ایک جنرل پر اہم ترین معلومات دشمن ملک یعنی پاکستان کو دینے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہی نہیں، بھارتی فوج میں کئی ہزار کروڑ کی کرپشن کس جرنیل نے کی ہے وہ بھی اس لڑائی کا حصہ ہیں، جس کے لیے بھارتی فوج کے اعلیٰ ترین کمان باقاعدہ تحقیقات کر رہی ہیں۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔